یہ دکھ جو ہیں یہ دنیا سلامتی کے گھر نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو خالق اور مالک کی بارگاہ کے سپرد کر دے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنا سلامتی اور اطمینان اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقے میں ایک بار سیلاب آ گیا، تو سیلاب بھی اتنا کہ صرف ایک دیوار ہی رہ گئی تھی، جس دیوار کے پرلی جانب پانی پہنچ گیا تھا۔ لوگ آ کر کے آپ کو کہا، کدالیں اٹھائی ہوئی ہیں، کئیاں اٹھائی ہوئی ہیں، انہوں نے آ کر کہنے لگے کہ حضرت پانی جو ہے وہ پہنچا ہے، آپ مہربانی کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا کہاں ہے کدال، لاؤ۔ کدال پکڑ لی، اور جہاں دیوار تھی نا، جو ایک دیوار اڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا، اسی دیوار کو توڑنے لگے، اسی دیوار کو توڑنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا خدا کے بندو اور کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ یار جس طرف مولا ادھر ہی شاہ دولہ، تم رب سے لڑانا چاہتے ہو؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبونا چاہتا ہے تو میں رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں اگر رب میرا راضی ہے نا تمہیں ڈبونے پر، تو میں بھی راضی ہوں۔ پھر بندہ اس طرح کر کے اپنی مرضی رب کی مرضی پہ قربان کر دے ہر طرح سے، تو پھر وہ تو سکون میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن بیمار نہ ہوں تو کہتی تھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، مولا آج تو اپنی بندی کو بھول گیا ہے۔ مطلب بھولنا رب تعالیٰ کی، رب بھول تو نہیں، مطلب یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ مولا آج تو نے مجھے کوئی تکلیف دے کے کوئی مہربانی نہیں فرمائی مجھ پر۔ جب بندے کی جو ہے نا وہ یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے دل کے اندر، تو پھر کچھ بھی ہوتا رہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو رب کا انعام سمجھتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور تکالیف کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد آوری سمجھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر وہ اطمینان سے رہتا ہے، پھر وہ سکون سے رہتا ہے۔ اصل میں ہماری جو مرضی اور ہماری منشا ہوتی ہے نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر، کہ نہیں؟ ایک خاتون تھی، اس مائی صاحبہ کے آپ حیران ہوں گے، 22 بچے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ ایک ہی خاتون کے 22 بیٹے تھے، اور 22 کے 22 ایک ایک دن کے وقفے سے فوت ہوتے گئے۔ ایک فوت ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 22 کے 22 بیٹے فوت ہو گئے۔ جب 22 بیٹے فوت ہو گئے، رات کو اس نے خواب میں دیکھا خالق اور مالک نے اسے جنت عطا فرمائی، بہت بڑا محل ہے۔ عرض کی مولا یہ تو نے کس صدقے میں دیا ہے، کس نیکی کی برکت سے مجھے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تیری نیکیاں، تیرے اعمال فلاں فلاں کی برکت سے ہم نے دیے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئی، جنت کی جو سیڑھی چڑھ رہی تھی نا ان کی تعداد 22 تھی، 22 سیڑھیاں تھیں۔ عرض گزار ہوئی مولا یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی 22 سیڑھیاں کیوں ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے تیری جنت کے جو درجے رکھے تھے نا سیڑھیاں، وہ 22 سیڑھیاں تھیں، تو تیرے پاس اور کوئی نیکی نہیں تھی کہ تو ان کو پا سکے، تو ہم نے تیرا ایک ایک بیٹا لیا، تو نے ہر ایک بیٹے کے دنیا سے جانے پر ہمارا شکر ادا کیا، شکوہ نہیں کیا، شکر ادا کیا ہے۔ تو میں کہ ہم نے ایک ایک شکر کے بدلے میں تجھے ایک ایک سیڑھی عطا فرما دی ہے۔ جب بندہ ایسے مقام پہ پہنچ جائے نا، پھر اس کو یہ دنیا میں آنے والی تکلیفیں نہیں لگتی، یہ پریشانی نہیں لگتی، وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا انعام سمجھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن جب تندرست ہو گئے نا، بیماری ساری دور ہو گئی، شفا یاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب بتا کیا حال ہے تیرا؟ بیماری میں مزے تھے یا اب؟ کہنے لگے مولا بیماری میں مزے تھے، بیماری میں مزے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مولا جب میں بیمار تھا نا تو روز مجھ سے ایک بار پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مولا مجھے ساری بیماری بھول جاتی تھی، تیرے ایک بار کیا حال ہے پوچھنے کے مزے میں سارا مزہ پورا دن میرا گزر جاتا تھا، مجھے تو کبھی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ مولا اتنا بڑا تو نے کرم کیا تھا، بیماری کے دنوں میں روز تو مجھ سے پوچھتا تھا۔ اب بتائیں یار جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا اتنا مزہ آ جائے، پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے لگے، ایک ظالم آ کے مار کے تلوار پاؤں کی انگلیاں ساری کاٹ دے،
نماز منقطع نہ ہو، نماز پوری پڑھ لیں، خون دیکھیں مصلی پہ، پوچھیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا، یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کسی نے تلوار مار کے آپ کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں علی کا پوتا ہوں نا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کسی کی طرف توجہ نہیں رہتی، توجہ ساری خالق اور مالک کی طرف ہو جاتی ہے۔ علی کا پوتا علی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ لگائیں۔ تو جس بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے نا جی، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا، اس کے مشیت پر راضی رہنے کا، تو پھر دنیا میں وہ سکون میں ہے، وہ دار السلام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، میں کہ یہ ان لوگوں کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، وہی ان کا ولی ہے، وہ ان کا دوست ہے، وہی ان کا مددگار ہے، وہی ان پر مہربان ہے، بما کانوا یعملون، ان کے لیے وہ دار السلام رب تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال کیے انہوں نے، خالق اور مالک کے دین کے لیے اپنی جانیں، اپنی عمریں وقف کر دی ہیں، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلامتی والا گھر عطا فرمایا ہے۔